السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ایویلیویٹنگ ماڈل پرفارمنس، ایک ایسا ماڈل جو کارکردگی کو اخذ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایم ایل ماڈل جس کو تربیت دی گئی ہے وہ پیشین گوئی کرے کون ہماری چیز کو خریدے گا یا پھر اس کا میسج اسپام میں ڈال دے گا، یعنی ڈسٹ بن وغیرہ میں۔ تو اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ماڈل کارکردگی کی پیمائش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں فیصلہ لینے میں مدد کرتا ہے اگر ماڈل ٹھیک ہے یا قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اس حصہ میں ہم دیکھیں گے اور دریافت کریں گے 4 اہم کارکردگی کے میٹرسز یعنی ٹیبل جو صرف سادہ تعریف اور مثالوں کی بیان کرنے میں ان کی کارکردگی دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب کنفیوژن میٹرکس کیا ہے؟ یعنی ایسا میٹرک جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، کوئی پکا کنفرم نہیں، اسے کنفیوز جیسے انسان بھی ہوتا ہے۔ کنفیوز میٹرکس ایک ایسا سادہ ٹیبل ہے جو بہت ساری پیشن گوئیوں کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی درجہ بندی بھی کرتا ہے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ اب یہ ٹیبل ہے 6.6 جو ظاہر کرتا ہے سادہ کنفیوژن میٹرکس، جو یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ آیا ہمارے طالب علم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ مسئلے کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ یہ ٹیبل ہے جی واقعی میں پاس ہے یا واقعی میں فیل ہے۔ پریڈکشن پیشن گوئی کی گئی ہے پاس ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے فیل ہے۔ اب اس میں ہے ٹرو پازیٹیو یعنی واقعی میں ٹھیک ہے، فالس نیگیٹو یہ غلط ہے یا نیگیٹو۔ یہ ٹی پی ٹرو پازیٹیو، فالس ایف این سے نیگیٹو، ایف سے فالس، پی سے پازیٹیو، ٹی سے ٹرو، این سے نیگیٹو۔ اب اس میں بھی کہا ٹی پی کیا ہے؟ ایسا ماڈل جو پاس ہونے کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ طالب علم اصل میں یہ پاس ہم دیکھتے ہیں، یا پھر یہ ایسا ماڈل ہے جو فیل ہونے کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ اصل اور واقعی میں یہ طالب علم فیل ہے۔ اب فیل ہونے کی جو پریڈکشن پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ ہمارا پاس ہے، یہ اصل میں فیل ہے۔ اب یہ ایسا ماڈل ہے جو فیل ہونے کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ طالب علم اصل میں پاس ہے، یعنی کہ جس کا نام ہی کنفیوژن ہے۔ پھر یہ کنفیوژن میٹرکس ہمیں سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ ہوا یہ ماڈل جو بھی درجہ بندی کی گئی ہے یا پیشن گوئیاں کر رہا ہے اس میں بالکل ٹھیک احاطہ کرنے میں مدد کر رہا ہے، اور یہ بہت ہی اہم پیمائش ہے ماڈل کی۔ ایکوریسی دیکھنا یہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ ایکوریسی کو اے سے ہم نے بتایا ہے، اور یہ بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو درست ہیں، اور ان سب پیشن گوئیوں میں سے بہت ساری پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو درست ہیں۔ مثال کے طور پر حساب لگاؤ کہ ایکوریسی برابر ہے ٹی پی برابر ٹی این۔ یہ وہ ہیں جو ٹوٹل پاس ہیں یا ٹوٹل فیل ہیں۔ ٹوٹل نیگیٹو آ گیا۔ اب ٹی پی، ٹی این، ایف پی اور ایف این یہ وہ ہیں جو ٹوٹل طالبات ہیں، صحیح اور غلط ملا کر پوری کلاس میں سے ماڈل میں کتنے بچوں کا نتیجہ صحیح پیشن گوئی کی ہے کہ وہ پاس ہیں۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے 15 طالب علم کا ڈیٹا لیا ہے، اس میں سے 8 واقعی میں پاس ہو گئے ہیں، 7 فیل ہو گئے ہیں۔ اب اس ماڈل نے مندرجہ ذیل نتیجے بنائے ہیں، جو واقعی میں پاس ہیں 7، جو واقعی میں فیل پیشن گوئی کی گئی ہے وہ 5 ہیں، جو واقعی میں پاس پیشن گوئی کی گئی ہے وہ 2 ہیں، جو واقعی میں فیل کی یعنی کہ پاس ہونے کی غلط پیشن گوئی کی گئی ہے وہ 2 ہیں، فیل ہونے کی جو غلط پیشن گوئی کی گئی ہے وہ 1 ہے۔ اب بڑی حد تک آپ کو ٹیبل کی
ایف پی اور ایف این کی سمجھ آ گئی ہوگی. سادہ الفاظ میں بھی میں نے بتانے کی کوشش کی تھی. اس کے اوپر والے یہ ٹوٹل پاس ہیں، یہ ٹوٹل فیل ہیں، یہ صحیح اور غلط ملا کر ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو صحیح ہونے کا بچوں کا نتیجہ صحیح پیشن گوئی کی گئی ہے. اب یہاں پر دیکھیں فارمولہ جو ماڈل نتائج دکھاتا ہے، ہم اس کو بالکل صحیح طور پر حساب کتاب کرتے ہیں. 7 اور 5 یہ پاس تھیں تو یہ 12 ہو گئی. اب 7 اور 5 2 اور 1 یہ ساتھ میں لکھی ہوئی تھی. ٹوٹل پی ٹوٹل پاس ہے، ٹوٹل نیگیٹو جو پاس نہیں ہوئی ہیں، ٹوٹل جو فیل ہیں یا پھر جو ٹوٹل فیل نہیں ہوئی، یہ ان کی فریکوینسی کہہ لیں دی ہوئی ہے. 12 اور 15 کی فیصد نکالے، یہ 80% ہوگی. اب اس فارمولے میں یہ کہا گیا جو اوپر والی ہیں وہ ٹوٹل صحیح طور پر پاس ہیں یا صحیح طور پر فیل ہوئی، اور نیچے پھر سے وہی کہوں گی صحیح اور غلط ملا کر وہ ہیں جو صحیح پیشن گوئی کی گئی ہے. یہ فارمولہ اوورآل ایک طرح سے رپورٹ کارڈ ہے، لیکن ایک ایسا رپورٹ کارڈ جس میں اس ماڈل کی ایک چھوٹی سی مسٹیک یہ ہے کہ اس میں جو بھی چھپی ہوئی بات ہے یہ تھوڑا سا دھوکہ دے دیتا ہے. جو بھی اگر اس میں ان بیلنس ڈیٹا آ جائے تو اس نے پھر بھی ڈیٹا ہمیں پازیٹیو میں دینا ہے. یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیل بھی ہے تو وہ 80% اس کو پاس ہونے کی ہی پیشن گوئی کرے گا.